اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول میں خاکی، قسط نمبر 4، رائٹر بنت حسن۔ اس لڑکی کی چیخو پکار اہو بقا کی پرواہ کیے بغیر وہ ردے اس لیے اس لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ درندگی، حیوانیت اور صفاکی ان دونوں کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا دوپٹہ بری طرح سے اس کی گردن سے کھینچا تھا، جس سے اس کی گردن پر رگڑیں آئی تھیں، اور دوسرے لڑکے نے آگے بڑھ کر اس معصوم سی لڑکی کو ایک زوردار تماچا مارا تھا۔ وہ درندے اس پر کسی بھوکے کتے کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ اس لڑکی کی چیخوں سے زمین و آسمان تک ہل جانے چاہیے تھے۔ ایک بنت ہوا پامال ہو گئی تھی۔ نہ زمین پھٹی، نہ آسمان شک ہوا، نہ اللہ کا قہر نازل ہوا۔ دونوں اسے ادمرہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ لڑکی نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنی موت کی دعا کرنے لگی، کیونکہ اب زندگی کے اس کے نزدیک کوئی معنی نہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ منور خانزادہ جمیل دورانی کے پرانے اور قریبی دوست تھے۔ وہ ان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ زرتاشا کو انہوں نے بچپن سے بہت ہی پسند تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے لائق فائق بیٹے کے لیے زرتاشا جیسی لڑکی ان کے گھر آئے، مگر ان کی بیگم شائستہ خانزادہ کو کچھ اعتراض تھے۔ وجہ صرف زری کا گھر اور گھریلو کاموں میں عدم دلچسپی تھی۔ ویسے وہ بہت پیاری سی لڑکی تھی، ان کو بھی بہت پسند تھی۔ منور خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شاذر خانزادہ، چھوٹا بیٹا شاویر خانزادہ اور بیٹی مریم خانزادہ۔ شاذر پولیس انسپکٹر تھا اور شاویر ICS کر رہا تھا، جبکہ مریم میٹرک کی طالبہ تھی۔ منور خانزادہ کے گھر کے لان میں موجود تھے۔ گلاب کی کیاری کے پاس بیٹھے وہ اپنے پودے لگا رہے تھے، جب شائستہ ان کے پاس آئیں اور قریب رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر وہ ان کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیگم اتنی گہری نظروں سے دیکھ رہی ہیں، سب خیریت تو ہے؟ منور خان صاحب پھول لگاتے ہوئے بولے۔ یہ تو آپ مجھے بتائیں گے، سب خیریت ہے۔ آپ کے یوں اچانک فیصلے کی سمجھ نہیں آئی، اور زرتاشا ہی کیوں؟ وہ بولی تو منور صاحب نے اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھا اور مسکرائے۔ آپ کو غلط لگ رہا ہے میرا فیصلہ؟ نہیں، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں اتنا اچانک کیوں، اور زرتاشا ہی کیوں؟ آپ تو اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتے تھے، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ بولی تو منور صاحب کی نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے کا منظر گھوم گیا تھا۔ وہ سچائی بتا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک بیٹی کے باپ تھے، اور ان کی بھانجی بھی ان کی بیٹی جیسی تھی۔ آخرکار وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ بہن بھی تو بیٹی جیسی ہوتی ہے، اور ہمارا ماننا ہے کہ سب کی بیٹیوں کی عزت سانجھی ہوتی ہے، چاہے وہ دشمن کی ہی بیٹی کیوں نہ ہو۔ ہر عزت دار انسان بیٹی کی عزت کرتا ہے۔ آپ میرے فیصلے پہ بھروسہ رکھیں، وہ بچی ہمارے شاذر کے لیے ایک اچھی بیوی اور ہمارے گھر کے لیے اچھی بہو ثابت ہوگی۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ خدا نخواستہ میں یہ نہیں بول رہی زرتاشا میں کوئی کمی ہے، میں بس یہ بول رہی تھی کہ آپ تو اپنی بھانجی کو… منور صاحب نے ہاتھ اٹھا کر شائستہ بیگم کو بولنے سے روکا تھا اور خود آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ نیلے رنگ کا آسمان، جہاں پرندے اڑ رہے تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ سورج سنہری تھال کی مانند لگ رہا تھا۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی جو خنکی کو اور بڑھا رہی تھی۔ کچھ پل بعد وہ بولے، بیگم آپ کیا سمجھتی ہیں، بہو کیوں لائی جاتی ہے؟ گھر کے محض کھانے بنانے کے لیے؟ شائستہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی نفی دیکھ کر وہ مزید بولے، دیکھو شائستہ، ہر انسان اپنی اولاد کو بہتر سے بہترین دینا چاہتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ کیا ہوا اگر زری کو گھر کے کام نہیں آتے؟ ہمارے گھر میں سب سہولت موجود ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم مزید ملازم رکھ لیں گے۔ باقی رہا کھانا بنانا، وہ اگر چاہے گی تو آپ سکھا دینا، نہیں تو ہم خانسامہ رکھ لیں گے۔ وہ پوری تفصیل بتا رہے تھے، اور شائستہ بیگم ان کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے زری کے گھر کے کام نہ سیکھنے پر کوئی اعتراض ہے؟ میرا ماننا ہے بہو اور بیٹی ایک جیسا پیار اور عزت دینی چاہیے۔ اگر زری کو گھر کے کام نہیں آتے تو یہی مسئلہ ہماری مریم کا بھی ہے۔ میری بات نہیں سمجھے؟ وہ اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جن کے چہرے پر پریشانیوں کا بسیرا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بار بار بھانجی کی بات کرتا سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ ان کو ایسا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور منور صاحب کے پاس گئیں۔
اور ان کے ہاتھ تھام کر ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ شائستہ کچھ باتیں ہم خود سے بھی نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں کا پوشیدہ رہنا بہتر ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو مجھ سے سوال مت کرو، میں بس اپنے اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر شائستہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ضرور کوئی بڑی بات ہوگی جو منور صاحب نے یہ سب کہا ہے۔ انہوں نے خاموشی کو بہتر جانا اور آنے والے وقت میں بہت کچھ ایسا ہونے والا تھا جو سب کو چکا دینے والا تھا، جو سب کچھ بدل دینے والا تھا، کچھ ایسا جو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ وہ جتنا کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پا لے، مگر یہ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہتا جا رہا تھا۔ گھر سے بنا کچھ کھائے پیے وہ کالج تو آ گئی تھی، مگر اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ایک تو پہلے نکاح کی تیاریوں میں وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی، پھر کل نکاح کی تقریب میں کی تھکاوٹ، اور اس پر رات گئے وصول ہونے والی وہ تصاویر اور ویڈیوز جن کو دیکھ کر وہ رات بھر روتی رہی، ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکی تھی۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اس کی آگے کی زندگی میں کیا ہوگا، وہ کیسے سب کچھ برداشت کرے گی۔ آج پہلی بار اس نے گھر والوں سے جھوٹ بولا اور کالج آ گئی۔ اگر وہ گھر رہتی تو اس کی یہ روئی ہوئی آنکھیں گھر والوں سے پوشیدہ نہ رہ سکتیں۔ اگر اس کے رونے کی وجہ اس کی والدہ پوچھتیں تو وہ ٹال جاتی، مگر اپنے والد سے وہ کبھی کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ جانتی تھی وہ ان کو سب بتا دیتی۔ اگر وہ سب سچ بتا دیتی، منور خانزادہ کی عزت اس کے والد کی نظروں میں کم ہو جاتی۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے صرف اس کے والد اور اس کے بھائیوں کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی، اب تو دونوں گھروں کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی۔ اب وقت تھا کہ وہ ثابت کرتی کہ وہ نہ صرف ایک اچھی بہن اور بیٹی ہے، بلکہ ایک اچھی بہو اور ایک اچھی بیوی بھی ہے۔ بیوی، یہ سوچتے ہوئے وہ ایک بار پھر گزشتہ رات یاد آئی تھی۔ وہ پھر سے رونے لگی اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ہر در بند ہو جاتا ہے، تو بس ایک در ایسا ہے جو کبھی نہیں بند ہوتا، جو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب وہ ایک ذات جو ساتھ نہیں چھوڑتی، بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ وہ ذات کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ہمیں سے مانگنا نہیں آتا، وہ تو ہر پل اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، بندہ ہی ہے جو راہ بھٹک جاتا ہے۔ فون سنتے ہی وہ گھر والوں کو بتا کر تیزی سے باہر چلا گیا۔ باہر موجود اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی تیزی سے چلانا شروع کی تھی۔ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ 2 مرتبہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے گاڑی کو مین گیٹ پر روکا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل تک پہنچا تھا۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ کچھ غلط نہ ہو۔ یہ وہ دعا بس انسانیت کے ناطے کر رہا تھا۔ ایک انجانا خطرہ اس کو ڈرا رہا تھا، عزت کا ڈر، خاندان کی عزت۔ ایک فلیٹ کے سامنے رک کر اس نے دروازہ بجایا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دیوار پہ لگی بیل پر ہاتھ رکھا تو جیسے اٹھانا ہی بھول گیا۔ وہ مسلسل بیل دے رہا تھا اور ساتھ ہی بولتے ہوئے دروازہ بجا رہا تھا۔ رات کے اس پہر شور کی آوازیں سن کر ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کچھ پل بعد اس نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا اور پھر زور سے کچھ محنت کے بعد دروازہ توڑ کر وہ اندر داخل ہوا۔ گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا، جیسے اس گھر میں زلزلہ آ گیا ہو۔ بری طرح توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ وہ اس کو تلاش کرنے لگا اور ساتھ ہی اس کے نام کو پکار رہا تھا۔ گھر کے باہر کھڑے لوگ اندر جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ اندر آنے کی ہمت تو کسی میں نہ تھی۔ وہ اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کے روم میں آیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جاری ہے۔